جیسے ہی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور مرنے سے 2-4-5 منٹ پہلے جب اس کو حضرت ملک الموت جو روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے، جب اس مرنے والے کو وہ ملک الموت نظر آتے ہیں تو وہ بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس بندے کے پاس، مرنے والے کے پاس جیسے ہی ملک الموت آتے ہیں اور ان ملک الموت کے ساتھ میں کچھ فرشتے ہوتے ہیں تو وہ مرنے والا پہچان لیتا ہے کہ یہ حضرت عزرائیل، حضرت ملک الموت ہیں اور یہ ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ روح قبض کرنے کے لیے ہاتھ رکھتے ہیں، اگر وہ نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کو وہ مبارکباد پیش کرتے ہیں ملک الموت اور اس کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں کہ بھائی تم کو مبارک ہو کہ تم نے ایک اچھی زندگی دنیا میں بسر کی، اس لیے اب تمہارا آنے والا جو وقت ہے، تمہارے عالم برزخ کی جو زندگی ہونے والی ہے وہ بہت ہی اچھی زندگی ہونے والی ہے۔ برا بندہ ہوتا ہے تو اس سے ملک الموت کہتے ہیں کہ تمہارے بہت بدقسمتی ہے کہ تم کو اللہ نے زندگی دی تھی لیکن تم نے اس زندگی میں اللہ کو راضی نہیں کیا، اس لیے آنے والی جو گھاٹیاں ہیں وہ تمہارے لیے بڑی خطرناک گھاٹیاں ہونے والی ہیں۔ اس کے بعد میں وہ مردہ جیسے ہی ملک الموت اس کے روح نکالنے کے لیے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ مرنے والا شخص ایک بہت ہی درد بھری آنکھوں سے اپنے گھر والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ اس مرنے والے کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو وہ لیکن اس کی زبان کو بند کر دیا جاتا ہے، وہ بولنا چاہتا ہے لیکن بولنے سے قاصر رہتا ہے، وہ ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے لیکن ہاتھ بڑھانے سے قاصر رہتا ہے، لیکن وہ اپنی زبان قلب سے کہتا ہے کہ اے میرے گھر والوں، اے بچوں، اے میری بیوی، اے بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر، اے میرے گھر والوں، یہ زندگی میرے لیے، یہ دنیا میرے لیے بیکار ہو گئی، یہ دنیا میرے لیے بے نور ہو گئی، یہ دنیا یہ گھر جس گھر کو میں نے بنایا تھا بچوں کے لیے، میں نے اس گھر کو بنایا تھا اپنے رہنے کے لیے بنایا تھا، یہ گھر آج میرے لیے آخری دن ہو گیا اس گھر میں، اور اب میرے لیے یہ دنیا بالکل بیکار ہو گئی، بے رونق ہو گئی۔ پھر اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے، کہنے کی کوشش کرتا ہے، زبان قلب سے یہ کہتا ہے کہ اے میرے گھر والوں، اے میری بیوی بچوں، اب تم مجھے اس گھر سے نکال دو گے جس گھر کو میں نے تمہارے لیے بنایا تھا، سجایا تھا، سنوارا تھا۔ اور اس کے بعد میں جیسے ہی ملک الموت اس کی روح کو قبض کرنے لگتے ہیں، اگر وہ نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کی روح فوراً ہی اس کے قلب، اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، اور اگر کوئی برا بندہ ہوتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے کہ اس کے گھٹنوں میں اس کی روح کو روک دو اور مزید تکلیف کا سبب بناؤ، تو اس کو گھٹنوں میں، پیروں سے روح کو کھینچا جاتا ہے، گھٹنوں میں روکا جاتا ہے، گھٹنوں میں پھر اس کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، پھر گھٹنوں سے اس روح کو کھینچا جاتا ہے، کمر میں روک دیا جاتا ہے، کمر میں اس روح کو روک کر اس کو مزید تکلیف کا سبب اس کے لیے بنایا جاتا ہے، پھر اس کی روح کو سینے میں روک دیا جاتا ہے، تو سینے میں پیس ڈالنے والی چکی سی چل رہی ہوتی ہے، جس آواز کو وہ مردہ مرنے والا اپنے کانوں سے سنتا ہے، وہاں سینے میں اس روح کو روک کر مزید تکلیف کا سبب بنایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والا شخص وہ آنکھیں اس کی کھلی ہوتی ہیں، سانس چل رہی ہوتی ہے، لیکن پیر کام کرنا بند کر جاتے ہیں، یعنی پیروں سے روح نکل چکی ہوتی ہے اور اس کو جسم کے اندر روک دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے پیر کام کرنا بند کر گئے ہوتے ہیں اور وہ اس کی روح اس کے اوپر سائڈ میں آ چکی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس روح کو وہ بہت کسکے سے کھینچتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کی روح اس طرح سے نکلتی ہے جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ نیک بندے کی روح کو اس طرح نکالا جاتا ہے جیسے دودھ پیتے بچے کے منہ سے، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کے منہ سے دودھ کو نکال لیتی ہے کہ کہیں بچہ اٹھ نہ جائے۔ برے بندے کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے ایک خاردار، کانٹے دار ببول والا، ایک ببول کا جو پیڑ ہوتا ہے کانٹوں والا، اس کے اوپر بھیگا ہوا اون ڈالا جائے اور وہ اون کو گھسیٹ لیا جائے، تو جیسے وہ اون تار تار، وہ شال تار تار ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے اس گناہگار بندے کی جسم کو اور ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا ہے اور اس کے جسم کو تار تار کر دیا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی تکلیف ایسی ہے جیسے 300 جگہ تلوار سے کاٹا گیا ہو، ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جاتی ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ چڑیا کو آگ میں بھونا جاتا ہے۔ لیکن نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کی بڑی آسانی کے ساتھ اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ جب وہ روح لے کر ملک الموت جاتے ہیں نا تو وہ
مرنے والا شخص اپنی آنکھوں سے اس روح کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ فرشتے ہماری روح کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ نیک ہوتا ہے تو سمجھ جاتا ہے اچھی طریقے سے اس کی روح نکلتی ہے، برا ہوتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہماری روح کس طرح سے نکل رہی ہے، تو ہمارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، یہ روح نکلنے سے فرشتوں کی شکل و صورت دیکھ کر ہی مرنے والا شخص سمجھ جاتا ہے۔ تو وہی اپنے گھر والوں سے یہی کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگوں دنیا میرے لیے بیکار ہو گئی، اگر ہم نے برا بندہ ہوتا ہے تو کہتا ہے اگر میں نے اچھے عمل کیے ہوتے تو آج میرے لیے اچھا ہوتا، میں نے برے عمل کیے ہیں اس لیے میرے ساتھ برا ہو رہا ہے۔ اچھا بندہ ہوتا ہے تو کہتا ہے میں نے اچھا کیا اس لیے میرے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، میں نے برا کیا ہوتا تو میرے ساتھ برا ہوتا۔ پھر وہ اگر اپنے گھر والوں کو تنبیہ کرتا ہے کہ لوگوں اچھی زندگی بسر کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو، نیک بندہ جو ہوتا ہے وہ تنبیہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو مر کے جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اس لیے ایسی زندگی بسر کرو جیسی ہم سے اللہ چاہتا ہے۔ تو اس لیے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا میں رہنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے، بھائی ہم اس دنیا میں آئے ہیں چند دن کی زندگی لے کر، اور اس کے بعد ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اس لیے ہم عہد کریں کہ ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے اس زندگی میں جس کام سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو، ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔